بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوری دنیا میں جتنے لوگ بھی قربانی کر رہے ہیں یا حج کے لیے گئے ہیں، اللہ سب کی قربانی اور حج اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے جنہیں یہ توفیق میسر نہیں ہے۔ چشتی آباد راولپنڈی سے ملک زبیر نثار صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ جو قربانی کا ارادہ کرتا ہے ذوالحجہ کے پہلے عشرہ میں، یعنی پہلے 10 دنوں میں، اس کے لیے ممانعت ہے کہ وہ بال اور ناخن نہ کاٹے، تو شاہ صاحب اس کی حکمتیں کیا ہیں یا اس کا اجر کتنا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 1565۔ یہ روایت ہے حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ذوالحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بال ناخن وغیرہ نہ کاٹے جب تک کہ وہ قربانی نہ کر لے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ مطلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس فرمان کی روشنی میں علماء اکرام فرماتے ہیں، متقدمین اور متاخرین تمام علماء اس پہ متفق ہیں کہ یہ حکم استحباب کا درجہ رکھتا ہے، مستحب ہے اس شخص کے لیے، یعنی پسندیدہ ہے اس شخص کے لیے جو قربانی کا ارادہ کرے تو وہ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ناخن بھی نہ کاٹے اور بال بھی نہ کٹوائے یا نہ کاٹے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کی حکمتیں یا اس کا ثواب کتنا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث میں یا کسی دوسری حدیث میں اس عمل کا ثواب بیان نہیں کیا گیا کہ ہم مسلمان ہیں اور بغیر ثواب کے بھی عشق یہ ہے کہ حضور کے فرمان کو دیکھا جائے کہ حکم کس کا ہے۔ بس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو ہمیں اس پر من وعن عمل کرنا چاہیے۔ اس کی حکمتوں میں سے پہلی حکمت یہ ہے کہ چونکہ حاجی لوگ جو ہوتے ہیں وہ حرم شریف میں جمع ہوتے ہیں اور ان کے لیے بہت ساری چیزوں کی ممانعت ہوتی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ بال اور ناخن ان دنوں میں نہیں کٹواتے جب تک کہ وہ قربانی نہ کر لیں۔ تو بندہ حج نہ کر سکے اور وہ دور بیٹھا ہوا ہو، اسے توفیق نہ ملے، ٹھیک ہے، اور حاجیوں کا اجتماع حرم شریف میں ہو اور وہاں پر جس وقت وہ ناخن بھی نہیں کاٹیں گے، بال بھی نہیں کاٹیں گے اور اس کے علاوہ خوشبو بھی نہیں لگائیں گے، سلا ہوا کپڑا بھی نہیں پہنیں گے، انتہائی عجز و انکساری والی ان کی حالت ہوگی، تو اس حالت پہ خدا کو بڑا رحم آتا ہے، خدا بڑا مہربان ہوتا ہے جب بندہ بالکل عاجز اور مسکین بن جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی شکل ہے جس سے انسان جتنا امیر ہو، جتنا بڑا ہو، جتنا بڑا نواب ہو، جتنے بڑے عہدے پر ہو، جو بھی ہو، جب حرم شریف میں جائے گا تو تمام حاجیوں کے ساتھ یہی مشابہت اختیار کرے گا۔ تو پھر جس وقت حاجی حرم شریف میں جمع ہو کر یہ حالت اختیار کرتے ہیں تو ان میں سے تھوڑی سی حالت ہمارے حصے میں رکھی گئی کہ ہم حرم شریف نہیں جا سکے، ہم حج نہیں کر سکے، ہم حرم سے دور بیٹھ کر اپنے وطن میں اگر ہم ناخن اور بال نہیں کاٹیں گے تو ہماری مشابہت حرم شریف میں اکٹھے ہوئے پوری دنیا کے حاجیوں کے ساتھ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ جس طرح ان پر رحم فرمائے گا تو ان کے ساتھ جو نسبت ہوگی ہماری، اس کی وجہ سے اللہ ہمارے اوپر بھی رحمت نازل فرمائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری اور آخری حکمت سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جس وقت آپ نے قربانی کا ارادہ کر لیا ہے تو وہ ارادہ ایسا ہے کہ آپ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت اور آپ کے دل کا جذبہ اندازہ لگا ہی نہیں سکتا بندہ، لیکن پھر بھی سوچنا ضرور چاہیے، اس معراج کو پانے کے لیے تصور ضرور کرنا چاہیے کہ انہوں نے کس انداز میں اللہ کی محبت کو غالب رکھا اور اپنی دل کی محبت کو جو ان کے بیٹے کے ساتھ تھی اسے مغلوب کیا اور اللہ کی ذات میں فنا ہو کر اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی۔ تو ہم بھی 10 دن وہی کیفیت بنائیں، یا اللہ میری خواہشات بھی اور میرا سجنا سنورنا بھی، میرے ناخن کاٹنے بھی، میرے بال بنانے بھی یا بال کٹوانے بھی، یا الہ اللہ مجھے بھول گئے ہیں، مجھے تیری ذات یاد ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام
نے اپنے بیٹے کو تیری یاد میں گم ہو کے قربانی کرنے کا ارادہ کیا تھا، وہی کیفیت مجھے عطا فرما۔ یہ تو تھوڑی سی توفیق ہے میرے پاس، کچھ بھی نہیں ہے، دیا ہوا تیرا ہے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہو میں وہ قربان کر دوں، تب بھی بہت کم ہے۔ یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، مجھے اپنی محبت کا غلبہ عطا فرما۔ زبیر بھائی، نسبتوں کی جو قدر اللہ کے ہاں ہے اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو اس کی ایک نسبت جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور ایک نسبت اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ ہے، اور ایک نسبت اس کی حاجیوں کے ساتھ ہے۔ تو ہر طرف سے رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ اور آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا، کچھ علماء نے لکھا ہے کہ بظاہر تو یہ فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کے لیے جو قربانی کا ارادہ کرتے ہیں، لیکن جو قربانی بھی نہیں کر سکتے، اگر وہ بھی ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ناخن اور بال نہیں کاٹیں گے تو اللہ اپنی رحمتوں کا بحر بے کنار انہیں بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ امید ہے کہ ہم اللہ کی محبت میں ڈوب کر اس کی حکم کی بجا آوری لاتے رہیں گے۔ انشاءاللہ ایک نئے سوال نئے جواب کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ سید دلاور حسین شاہ کاظمی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔